الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حدیبیہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اس بارے میں بدیل بن ورقہ خزائی اور دیگر قریش کے قاصدوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کی تفصیل میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی وادی میں پہنچ کر اس وادی کے چشمے کے پاس قیام کیا۔ جب صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خزاعہ کا ایک نامور رئیس بدیل بن ورقہ نامی جو قریب ہی کے علاقے میں آباد تھا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا، اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مکہ کے رؤساء جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کر رکھا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے، اور میں تو ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف جنگ بند کر کے مجھے دوسرے لوگوں کے لیے آزاد چھوڑ دیں، لیکن اگر انہوں نے میری اس تجویز کو بھی رد کر دیا اور بہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھا تو مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ پھر میں بھی اس مقابلے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس رستے میں قربان ہو جائے اور یا خدا مجھے فتح عطا کرے۔ اگر میں ان کے مقابلے میں آ کر مٹ گیا تو قصہ ختم ہوا، لیکن اگر خدا نے مجھے فتح عطا کی اور میرے لائے ہوئے دین کو غلبہ عطا حاصل ہو گیا تو پھر مکے والوں کو بھی ایمان لے آنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ بدیل بن ورقہ پر آپ کی اس مخلصانہ اور درد مندانہ تقریر کا بہت اثر ہوا، اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں مکے جا کر آپ کو پیغام پہنچاؤں اور مصالحت کی کوشش کروں۔ آپ نے اجازت دی، اور بدیل اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بدیل بن ورقہ مکے میں پہنچا تو اس نے قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں تو اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اور میرے سامنے اس نے ایک تجویز پیش کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کروں۔ اس پر قریش کے جوشیلے اور غیر ذمہ دار لوگ کہنے لگے کہ ہم اس شخص کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اہل الرائے اور سکا لوگوں نے کہا کہ ہاں جو تجویز بھی ہے ہمیں بتلاؤ۔ چنانچہ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تجویز کا اعادہ کیا۔ اس پر ایک شخص عروہ بن مسعود نامی جو قبیلہ ثقیف کا ایک بہت بااثر رئیس تھا، اس وقت مکے میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا اور قدیم عربی انداز میں قریش سے کہنے لگا، اے لوگو، کیا میں تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہو۔ پھر اس نے کہا کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی بیٹوں کی طرح ہیں۔ پھر عروہ نے کہا کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کی بے اعتمادی ہے؟ قریش نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا تو پھر میری یہ رائے ہے کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک عمدہ بات پیش کی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس تجویز کو قبول کر لیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مزید گفتگو کروں۔ قریش نے کہا بے شک آپ جائیں اور گفتگو کریں۔
عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو حدیبیہ کے پانیوں پر چھوڑا ہے. ان کے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں. انہوں نے حابیش قریش کے حلیف قبائل تھے. انہوں نے حبشی نامی پہاڑی کے دامن میں حلف لیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو حابیش کہا جانے لگا. اور ان کے پیروکاروں کو بلایا ہے. کہنے لگا اور انہوں نے چیتے کی کھالیں پہن رکھی ہیں، یعنی ان کافروں نے چیتے کی کھالیں پہن رکھی ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں. اور وہ قسم کھا چکے ہیں کہ وہ بیت اللہ اور آپ کے درمیان راستہ نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ ان کو ہلاک کر دیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلاک کر دیں. بے شک آپ، اور اس نے وہ کہنے لگا کہ بے شک آپ اور جن کے ساتھ آپ جنگ کریں گے، دو امور میں سے ایک امر طے ہے. یا تو وسلم کہنے لگا کہ یا تو آپ اپنی قوم کو ہلاک کر دیں گے، اور آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ کسی آدمی نے اپنی قوم کو ہلاک کیا ہو اور اپنے گھر والوں کو ہلاک کیا ہو. یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو رسوا کر دیں گے. یعنی اس نے اس طرح بھی ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ تو بزدل ہو گئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، مجھے جو مختلف چہرے آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، صحابہ پر بڑی بدظنی کی اس نے. کہتا ہے کہ مجھے جو چہرے آپ کے نظر آ رہے ہیں وہ صرف بھاگنے والے ہی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کو میں نہیں پہچانتا اور نہ ہی ان کے نسب کو اور اخلاق کو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قریش سے جنگ کی تو یہ آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے. اس طرح اس نے متاثر کرنے کی، ڈرانے کی کوشش کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ آپ کو قیدی بنا لیں گے. تو پھر اس سے زیادہ کون سی چیز سخت ہوگی؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے وہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے اپنے بت لات کو چومتے پھرو، یعنی اس کی پوجا کرو، یہ باتیں ہم سے نہ کرو. تم کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے؟ تو عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ابوبکر ہیں. تو عروہ نے کہا اللہ کی قسم، اگر مجھ پر تیرا ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس کا ضرور جواب دیتا. کسی زمانے میں عروہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا احسان بھی تھا، اور وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عروہ نے دیت ادا کرنے کا تعاون مانگا. کسی کو قتل کر دیا تھا، اس کی دیت دینی تھی. تعاون مانگا تو کسی آدمی نے 2 اور کسی نے 3 اونٹ دے کر تعاون کیا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 10 اونٹ دے کر تعاون کیا. یہ احسان تھا جو حضرت ابوبکر نے عروہ پر کیا تھا. پھر عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، اور جب بات کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر کھڑے تھے اور اپنے سر پر خوات پہن رکھا تھا. عروہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھا. پھر عروہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگائے. تو حضرت مغیرہ نے اپنی تلوار کے کونے سے اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو روکو قبل اس کے کہ تلوار تم تک پہنچے، کیونکہ کسی مشرک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کی داڑھی کو چھوئے. عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. اس نے کہا اے بدعہد، مغیرہ بن شعبہ کو کہنے لگا عروہ کہ کیا میں نے تیری بدعہدی کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تھی؟
اور حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں اس کی تفصیل یہ ہے، اس کا حوالہ وہ دے رہا ہے کہ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ گئے اور انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے مال لے لیے، اور پھر آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ میں قبول کرتا ہوں، اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو میرا اس سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن بہرحال مغیرہ نے بھی اس معاملے میں ان کی کوئی مدد کی ہوگی، عروہ نے مدد کی ہوگی۔ پھر عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ اس کو ہاتھ پر لے لیتے اور پھر اس کو اپنے چہرے اور سینے پر ملتے۔ جب آپ صحابہ کو کسی چیز کا حکم دیتے تو صحابہ فوری طور پر اس کو بجا لاتے۔ جب آپ وضو کرتے تو صحابہ وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے، کسی بال کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو حاصل کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھتے، اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ جب عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے سے فارغ ہوا تو آپ نے عروہ سے بھی وہی بات کہی جو بدیل بن ورقہ سے کہی تھی، اور ایک مدت تک صلح کی تجویز پیش کی۔ پھر عروہ قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے لوگوں، میں سفارت کے لیے بادشاہوں کے درباروں میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی ایسی اطاعت کی جائے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری اس کے صحابہ میں ہوتی ہے۔ کہاں تو وہ آیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے ڈرانے کے لیے، اور کہاں جب وہ نظارے دیکھے تو متاثر ہو کے گیا، اور یہی بات پھر اس نے جا کے ان کافروں کو بھی بتائی۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے اصحاب اس کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان جیسا کوئی بادشاہ نہیں۔ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں، پھر اس کو اپنے منہ سینے پر مل لیتے ہیں، اور پھر جب وہ حکم کرتے ہیں تو اس کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آپ کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کے ساتھی آہستہ آواز سے کلام کرتے ہیں، اور تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور کوئی آدمی بھی اجازت کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جب وہ اجازت دیتے ہیں یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوتی ہے تو پھر صحابہ بات کرتے ہیں، اور ایک اجازت نہ دیں تو خاموش رہتا ہے ہر ایک۔ کہنے لگا کہ اس نے تم پر ایک بھلائی کی بات پیش کی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھلائی کی بات پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو۔ کہنے لگا بے شک میں نے اپنی قوم کو محتاط کر دیا، اور تم خوب جان لو کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تلوار کا ارادہ کر لیا تو وہ بھی تلوار کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اور جب تم ان کے صاحب کو روک دو گے یعنی آسلم کو روک دو گے تو میں نے اس قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے ساتھ ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اس کو ہمارے سپرد نہیں کریں گے۔ اے میری قوم اپنی رائے کو بدل لو اور اس کے پاس جاؤ اور تم وہ چیز قبول کر لو جو وہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی پیشکش کی ہے، عمرے کی بات کی ہے، اس کو مان لو۔ کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے ساتھ مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تمہاری مدد اس شخص کے خلاف نہیں کی جائے گی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اس کے پاس قربانی کے جانور ہیں جن کو وہ ذبح کریں گے اور پھر لوٹ جائیں گے۔ اس پر قریش نے کہا اے ابو یافور یعنی عروہ کو پکارا، یہ بات نہ کرو، کیا تیرے علاوہ کسی اور شخص نے بھی یہ بات کی ہے؟ اس کے برعکس ہم اس کو اس سال واپس بھیج دیں گے اور وہ آئندہ سال آئیں گے۔ تو عروہ نے کہنے لگا کہ تم کو سخت مصیبت اٹھانا پڑے گی۔ پھر عروہ اور اس کے ساتھی طائف کی طرف چلے گئے۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی صلح حدیبیہ کے واقعات بیان کیے ہیں. آپ بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے خبر پا کر آپ اپنے ایک سردار کو آپ کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر کہے کہ اس سال آپ طواف کے لیے نہ آئیں. وہ سردار آپ کے پاس پہنچا اور بات چیت کرنے لگا. بات کرتے وقت اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا کہ آپ اس دفعہ طواف نہ کریں اور کسی اگلے سال پر ملتوی کر دیں. تو مسلمان فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ لگانا کوئی کسی بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا کہ بلکہ ایشیا کے لوگوں میں دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات منوانا چاہتے ہوں تو منت کے طور پر دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں اور قوم کا سردار ہوں، میری بات مان جاؤ. چنانچہ اس سردار نے بھی منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. یہ دیکھ کر ایک صحابی آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا ہتھا مار کر سردار سے کہا کہ اپنے ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ. سردار نے تلوار کا ہتھا مارنے والے کو پہچان کر کہا تم وہی ہو جس پر میں نے فلاں موقع پر احسان کیا تھا. یہ سن کر وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے. سردار نے پھر منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سردار کے اس طرح ہاتھ لگانے پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جس پر اس سردار کا احسان نہ ہو. یعنی اس کافر سردار نے بہت لوگوں پہ احسان کیا ہوا تھا، اور اس وقت ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا جس پر اس سردار کا کوئی احسان نہ ہوتا. اتنے میں ایک شخص ہم میں سے آگے بڑھا جو سر سے پاؤں تک خود اور ذرہ میں لپٹا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہٹا لو اپنا ناپاک ہاتھ. یہ حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے یہ کہا. سردار نے جب ان کو پہچانا تو کہا ہاں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے. پھر حلیس بن علقمہ کنانی جو حابیش کا سردار تھا، جیسا کہ میں نے بتایا حابیش قریش کے حلیف قبائل تھے اور انہوں نے حبشی نامی پہاڑی کے دامن میں حلف لیا تھا، اس لیے ان کو حابیش کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو. تو قریش نے کہا جاؤ. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں شخص ہے جو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں، اور صحابہ کو فرمایا کہ اس کو دکھانے کے لیے قربانی کے جانور آگے گزارو. تو انہوں نے جانوروں کو آگے بھیج دیا. جب اس نے وادی کے کنارے ان جانوروں کو دیکھا جن کی گردن میں ہار تھے، جن کے زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے، یعنی ہاروں کے زیادہ عرصہ گردن میں رہنے کی وجہ سے ان کی گردن کے بال جھڑ چکے تھے، وہ جانور بار بار آوازیں نکال رہے تھے. صحابہ نے تلبیہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا، اور وہ آدھا مہینہ سے جہاں مقیم تھے انہوں نے خوشبو نہیں لگائی ہوئی تھی، یعنی صحابہ نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہوئی تھی، اور ان کے بال بھی پراگندہ تھے. جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیت اللہ سے روکے جائیں. فوراً اس کا دل نرم ہو گیا. کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ لخم، جذام، کندہ اور حمیر قبائل جو ہیں یہ تو حج کریں اور عبد المطلب کے بیٹے کو روکا جائے. یہ مناسب نہیں ہے کہ قریش ان کو بیت اللہ سے روکیں. رب کعبہ کی قسم قریش ہلاک ہو جائیں گے، بے شک یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. مسلمانوں کی حمایت میں بات کہی. یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اے بنو کنانہ کے بھائی، بالکل ایسی ہی بات ہے. اس کو یہ جواب دیا آپ نے. وہ اس قدر متاثر ہوا
کہ قریش کی طرف جا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو روکنا جائز نہیں ہے. میں نے جانوروں کو دیکھا ہے، گلے میں ہاروں کی وجہ سے ان کے بال جھڑ چکے ہیں اور وہ ہار ان کی گردنوں میں کافی دیر سے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے سر پراگندہ ہو چکے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر سکیں. اور اللہ کی قسم ہم نے اس بات پر تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا. اور اس نے کافروں کو کہا کہ ہم نے تم سے اس بات پر معاہدہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ہم نے تم سے اس بات پر عقد کیا ہے کہ تم ہر اس شخص کو روکو گے جو اس بیت اللہ کی حرمت اور تعظیم کو قائم کرنے والا ہوگا اور اس کا حق ادا کرنے والا ہے، اور وہ قربانی کے جانور لے کر انہیں ان کے مقام تک لے جانا چاہتا ہے. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ان کے راستے کو کعبہ تک جانے کے لیے خالی کر دو، ورنہ میں اپنے لوگوں کو لے کر تمہارے ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اس نے کہا ان کو جانے کی اجازت دو عمرہ کرنے کی. قریش نے کہا کہ اے حلیس تم خاموش رہو تاکہ ہم اپنی مرضی کی شرائط ان سے منوا لیں. اور ایک روایت میں ہے کہ قریش نے کہا کہ تو بیٹھ جا، تو عربی یعنی دیہاتی ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا ہے اور دیکھا ہے وہ مکر و فریب ہے. نعوذ باللہ. اس سفر میں حضرت کعب بن عجرہ کے لیے آرام میں سر منڈوانے کی رخصت کا ذکر ملتا ہے. اس کی تفصیل میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. ہم حالت احرام میں تھے. مشرکین نے ہمارا محاصرہ کر رکھا تھا. میرے بال لمبے تھے، جوئیں میرے چہرے پر گرنے لگیں. آپ میرے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں اذیت دے رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تو یہ میرا گمان نہ تھا کہ تمہاری یہ اذیت اس قدر زیادہ ہو جائے گی. آپ نے مجھے سر منڈوانے کا حکم دیا اور کہ تم سر منڈوا سکتے ہو. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ فمن کان منکم مریضا او بہ عظم من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو کچھ روزوں کی صورت میں یا صدقہ دے کر یا قربانی پیش کر کے فدیہ دینا ہوگا. یہ ایسی حالت میں تکلیف کی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے، منوایا جا سکتا ہے. اس دوران میں قریش کا مکرز بن حفص کو بطور سفیر بھیجنے کا بھی ذکر ملتا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ قریش سے اجازت لے کر مختلف لوگ بطور سفیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. بہرحال ان میں مکرز بن حفص کا بھی ذکر ہے. اس نے بھی قریش کو کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو. جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر فرمایا یہ ایک دھوکے باز شخص ہے. اور روایت میں فاجر کا لفظ بھی ملتا ہے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کی جو عروہ اور بدیل سے کی تھی. پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان کو ان باتوں کی خبر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں بس خراش بن امیہ کو قریش کی طرف بھیجنے کا بھی ذکر ملتا ہے. یعنی آپ نے اپنا بھی ایک سفیر بھیجا. محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر حضرت خراش بن امیہ کو قریش کی طرف بھیجا. اس اونٹ کا نام سالب تھا تاکہ قریش کے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیں جس کے لیے وہ آئے ہیں. تو اکرمہ بن ابی جہل نے
اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اکرمہ نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا نمائندے کے، لیکن احابیش نے روک دیا، تو انہوں نے حضرت خراش کو جانے دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ بہرحال قریش نقص امن کی صورتحال پیدا کرتے رہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے رہے۔ اس کی تفصیل میں جگہ مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے جوش میں اندھے ہو کر اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے سے اس قدر قریب اور مدینے سے اتنی دور آئے ہوئے ہیں، تو ان پر حملہ کر کے جہاں تک ممکن ہو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے انہوں نے 40-50 آدمیوں کی ایک پارٹی حدیبیہ کی طرف روانہ کی، اور اس گفت و شنید کے پردے میں جو اس وقت فریقین میں جاری تھی، ان لوگوں کو ہدایت دی کہ اسلامی کیمپ کے ارد گرد گھومتے ہوئے طاق میں رہیں اور موقع پا کر مسلمانوں کا نقصان کرتے رہیں۔ بلکہ بعض روایتوں سے یہاں تک پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں 80 تھے، اور اس موقع پر قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی تھی، مگر بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان اپنی جگہ ہوشیار تھے۔ چنانچہ قریش کی اس سازش کا راز کھل گیا، اور یہ لوگ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کو اہل مکہ کی اس حرکت پر، جو اشر حرم ہے اور پھر گویا حرم کے علاقے میں کی گئی تھی، سخت طیش تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور مسالیت کی کوشش میں روک نہ پیدا ہونے دی۔ پھر یہ ذکر ملتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بطور سفیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا۔ علامہ بہقی نے عروہ سے روایت کی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا تاکہ انہیں قریش کی طرف بھیجیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میری دشمنی سے واقف ہیں، اس لیے مجھے اپنی جان پر خوف ہے، اور بنو عدی میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میری حفاظت کرے۔ اور یا رسول اللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک ایسے شخص کا بتلاتا ہوں جس کی مکے میں مجھ سے زیادہ عزت ہے اور زیادہ بڑا خاندان ہے، جو اس کی حفاظت کریں گے، اور وہ آپ کے پیغام کو جو آپ چاہتے ہیں پہنچا دیں گے۔ اور وہ شخص حضرت عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عمر نے کسی جان کے خوف سے یہ بات نہیں کہی تھی، نے کہا تھا میں جاؤں گا، یہ مار دیں گے، جو پیغام پہنچانے کا مقصد ہے پورا نہیں ہوگا، ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں نہ جاؤں، حضرت عثمان جائیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا تم قریش کے پاس جا کر انہیں خبر دو کہ ہم قتال کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اس کی تفسیر سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا کہ وہ مکے جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے پرامن ارادوں اور عمرے کی نیت سے آگاہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو رؤسائے قریش کے نام تھی۔ اس تحریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہماری نیت صرف ایک عبادت کا بجا لانا ہے، اور ہم پرامن صورت میں عمرہ بجا لا کر واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا کہ مکے میں جو کمزور مسلمان ہیں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا، اور کہنا کہ ذرا اور صبر سے کام لیں، خدا عنقریب کامیابی کا دروازہ کھولنے والا ہے۔
بڑا یقین تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ پیغام لے کر حضرت عثمان مکے میں گئے اور ابو سفیان سے مل کر، جو اس زمانے میں مکے کا رئیس اعظم تھا اور حضرت عثمان کا قریبی عزیز بھی تھا، اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے۔ اس مجمع میں حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی، جو مختلف رؤسائے قریش نے فرداً بھی ملاحظہ کی، مگر باوجود اس کے سب لوگ اپنی اس ضد پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کو آفر کی کہ آپ کر لیں طواف، مگر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں؟ مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس موقع پر مکے کے شریر لوگوں کو یہ شرارت سوجی کہ انہوں نے غالباً اس خیال سے کہ اس طرح ہمیں مصالحت میں زیادہ مفید شرائط حاصل ہو سکیں گی، حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں روک لیا۔ اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ پھر یہ خبر جو پہنچی تو وہاں وہ بیعت لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ خبر، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر، حدیبیہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں سخت جوش پیدا ہوا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور معزز ترین صحابہ میں سے تھے، اور مکے میں بطور اسلامی سفیر کے گئے تھے، اور یہ دن بھی عشر حرم کے تھے، اور پھر مکہ خود حرم کا علاقہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے جمع کیا، اور جب صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ اطلاع درست ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، جو اسلام میں بیعت کا طریق ہے، یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا، مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لیے اس طرح لپکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، اور ان 1400-1500 مسلمانوں کا کہ یہی اس وقت اسلام کی ساری پونجی تھی، ایک فرد اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا، لیکن اس وقت تو خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ اس طرح یہ بجلی کا سا منظر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسلامی تاریخ میں یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضا مندی کا انعام حاصل کیا۔ قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے، جبکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کا مخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں آ گیا، سو خدا نے بھی ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا۔ صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس بیعت کو بڑے فخر سے اور محبت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کو شمار کرتے ہو، بڑا سمجھتے ہو، مگر ہم بیعت رضوان ہی کو فتح خیال کرتے تھے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بیعت اپنے قوائف کے ساتھ مل کر
ایک نہایت عظیم الشان فتح تھی، نہ صرف اس لیے کہ اس نے آئندہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے اسلام کی اس جاں فروشانہ روح کا جو دین محمدی کا گویا مرکزی نقطہ ہے، ایک نہایت شاندار رنگ میں اظہار ہوا، اور فدائیان اسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس رسول کی لائی ہوئی صداقت کے لیے ہر میدان میں اور اس میدان کے ہر قدم پر موت و حیات کے سودے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام بیت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ بیت موت کے عہد کی بیت تھی، یعنی اس عہد کی بیت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس بیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ یہ عہد و پیمان صرف منہ کا ایک وقتی اقرار نہیں تھا جو عارضی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں کی آواز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری طاقت ایک نقطۂ واحد پر جمع تھی۔ حضرت عثمان کی شہادتی خبر اور بیت رضوان کا ذکر حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، اپنے بیان فرماتے ہیں اپنے ایک خطبے میں، تقریر میں، کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا جب یہ واقعہ کی اطلاع ملی ہے حضرت عثمان کے، اور فرمایا سفیر کی جان ہر قوم میں محفوظ ہوتی ہے۔ تم نے سنا ہے کہ عثمان کو مکے والوں نے مار دیا ہے، اگر یہ خبر درست نکلی تو ہم بزور مکہ میں داخل ہوں گے، یعنی ہمارا پہلا ارادہ کہ صلح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ جن حالات کے ماتحت تھا وہ چونکہ تبدیل ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس ارادے کے پابند نہ رہیں گے۔ جو لوگ یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا تو یا ہم فتح کر کے لوٹیں گے یا ایک ایک کر کے میدان میں مارے جائیں گے، وہ اس عہد پر میری بیعت کریں۔ آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ 1500 زائر جو آپ کے ساتھ آیا تھا یکدم 1500 سپاہی کی شکل میں بدل گیا، اور دیوانہ وار ایک دوسرے پر پھاندتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیعت تمام اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور درخت کا عہد نامہ کہلاتی ہے، کیونکہ جس وقت بیعت لی گئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ اور تفصیل ہے، آئندہ بیان کروں گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں بھی حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یوکرین اور روس کی جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں یورپ کے باقی ملکوں کو بھی۔ اکثر جو ہیں عقل رکھنے والے اور امن پسند لوگ، لیڈر، اس بارے میں پریشان بھی ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ احمدیوں اور امن پسند لوگوں کو جنگ کے بد اثرات سے محفوظ رکھے، اور یہ لوگ ایسے ہتھیار استعمال نہ کریں جنگ میں جن کے استعمال سے آئندہ نسلیں متاثر ہوتی ہوں۔ مسلمان ممالک کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل اور سمجھ دے، اور وہ لوگ بھی حق پہچاننے کی، اللہ ان کو حق پہچاننے کی توفیق دے۔ دوسرے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جس طرح تیزی سے بگڑے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، ان حالات کی وجہ سے پہلے لوگوں نے توجہ ہے، لیکن مزید دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ گھروں میں 2-3 مہینے کا راشن رکھنے کی کوشش کریں، لیکن سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر